تعمیر جنت البقیع عالم اسلام کا اہم مسئلہ۔ ویرانی جنت البقیع دشمنان اسلام کی بڑی سازش۔ جنت البقیع سے عالم اسلام کے ہر فرد کی عقیدت جڑی ہے۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں لخت جگر رسول، خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بتول اور آل رسول، اصحاب رسول و ازواج رسول کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، جس کی تعمیر ہر عاشق رسول کی دلی خواہش ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے البقیع آرگنائزیشن اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ تمام محبان اسلام سے گزارش ہے اس مہم میں البقیع آرگنائزیشن کا ساتھ دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ 8 شوال 1342 ہجری مطابق 21 اپریل 1925 کو انہدام جنت البقیع کا دن ہے۔ اس دن آل سعود نے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کیا تھا۔ اس دن سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عاشق اہل بیت علیہ السلام مسلسل احتجاج کرتے آ رہے ہیں جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے لیے۔ 8 شوال 1342 ہجری کے بعد ہر سال کی طرح اس سال کو بھی ساری دنیا میں جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے احتجاج کیا گیا، جس میں بقیع آرگنائزیشن یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی حصہ لیا۔ بقیع آرگنائزیشن بھی پچھلے کئی سال سے جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے لیے احتجاج کرتی آ رہی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد دکن میں بھی 101 سالہ انہدام جنت البقیع کا احتجاج بمقام دھرنا چوک اندرا پارک حیدرآباد تلنگانہ میں بتاریخ 18 اپریل 2024 بروز جمعرات بوقت صبح 10 بجے منعقد کیا گیا۔ پروٹیسٹ کے لیے مومنین و مومنات علاوہ سرتوق مبارک سے بذریعہ بس من جانب البقیع آرگنائزیشن دھرنا چوک اندرا پارک کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر مومنین و مومنات کی کافی تعداد دیکھی گئی۔ مومنین کے علاوہ علماء و ذاکرین نے بھی اس احتجاجی جلوس میں حصہ لیا۔ جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے سلسلے میں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے کئی ایک احتجاج اور کوشش پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں البقیع آرگنائزیشن نے حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد کے روبرو بس سٹینڈ پر جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے سلسلے میں بس سٹینڈ پر ایک ہورڈنگ لگائی، جس پر یہ لکھا گیا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں حاجی، ان سے گزارش کی گئی ہے کہ جنت البقیع کو بھی اپنے حج کے درمیان یاد رکھے اور اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائے۔ حیدرآباد انڈیا کے علاوہ البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے درگاہ شاہ میران رحمۃ اللہ علیہ تارا گڑھ اجمیر راجستھان میں بھی جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی ایمبیسی کے روبرو واشنگٹن ڈی سی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ Only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. Al-Baqi, Al-Baqi. We build Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. We build Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. We build Al-Baqi. Only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. 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 Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. We build 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 Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi.
البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. البقي البقي Rebuild Al-Baqi. rebuild البقي Now. rebuild البقي Now. محمد علی محمد صلوات اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا رہتا ہے. تو یہ شخصیت کے جوار میں ہم یہاں پر ہے، یہ شہید ہیں اور یہ اسلام کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور صوفی بھی، عالم بھی، اس کے ساتھ شہید بھی. آپ یاد رکھیں کہ اسلام بادشاہوں نے نہیں پھیلایا ہے بلکہ انہیں صوفی حضرات نے پھیلایا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امیروں نے نہیں پھیلایا ہے بلکہ فقیروں نے پھیلایا ہے. ان کی وجہ سے آج اسلام پھیلا ہے. آج دنیا میں، ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ انہی صوفی حضرات کے کرم کی وجہ سے، انہی کے تبلیغ کی وجہ سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ان کے کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. تو اور اس کے بعد یہ شہید بھی ہے. دیکھیے ایک چیز شاہد ہے اور ایک چیز ہے شہید. شاہد کے معنی بھی گواہ ہیں اور شہید کے معنی بھی گواہ کے ہیں. لیکن شاہد وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ گواہی دے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو مسلسل گواہ ہو. تو شہید وہ ہوتا ہے جو تا قیام قیامت اسلام کی حقانیت کی بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے مسلک کی سچائی کی بھی گواہی دیتا ہے. اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے کیونکہ بارگاہ الہی میں شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے راستے میں اور اللہ کی راہ میں یہ شہید ہوئے ہیں. لہذا قدرت ان کو یہ مراتب عطا کرتی ہے. لہذا ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ واقعی خوش قسمت ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، کیونکہ یہاں کے ذریعے سے وہ دعائیں ملے گا اور یہاں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف بھی کروا سکتا ہے. بہت عمدہ پیغام دیا آفتاب شریعت مولانا سید قلبی جواد صاحب نے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. کہا کہ اس کو ہمارے لیے، اپنے لیے جگہ سجدے کی قرار دینا چاہیے. تو قرآنی فیصلہ ہو گیا کہ کسی بھی ولی خدا کے مزار کو تعمیر کرنا حکم قرآن بھی ہے، اور وہاں پر مسجد قرار دینا یہ فرمان خداوند متعال ہے، سنت الہیہ ہے. اور دوسری بات یہ کہنی ہے جو مسلسل اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اندازہ کریں جب ولی خدا دنیا سے چلا جائے اور ایمان کے اس مقام پر ہو تو اس کی قبر تعمیر کر کے بنیاد عمارت کی رکھنا جو ہے حکم قرآن ہے.
تو آپ سوچئے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو امیر المومنین کا بیٹا ہے، جو رسول کا فرزند ہے، جہاں لیٹا ہے، کیا اس کے اوپر عمارت کا بنانا حکم قرآن کے مطابق نہیں ہے؟ بے شک ہے، اور اگر ہے تو گرانا حکم قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ گر ہے، اور اسی کی اطاعت کرتے ہوئے آج آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بھی اسی کے مطابق بنا ہوا ہے۔ کائنات میں لوگ جہاں جہاں بھی ہیں ہر ایک ولی خدا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ہم ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس پیغام کے پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا کہ آپ ہمارے اس پیغام کو ظالمین کے سامنے اس طرح سے رکھ دیں کہ ہمارے مقصود پورے ہو جائیں اور ظالمین کے قلوب پلٹ جائیں۔ یہ ظلم جو آل محمد کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ظلم بے انتہا ہے، حیات میں ظلم، ممات میں ظلم، یہ ظلم جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ بڑا گھر لٹ گیا ان کا، اور ان کا جو در تھا جہاں لیٹی ہیں وہ زمین کا صندوق ہے، وہاں پر جو ہے یہ بے احترامی، وہ صندوق جس میں موسیٰ اور ہارون کی اولاد کا تھوڑا سا بچا ہوا سامان رکھا تھا، تو تحملہ الملائکہ، تو اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ 248 نمبر سورہ بقرہ، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آپ سوچئے زمین کے صندوق میں نبی نے فرمایا ہے فاطمہ تو روحی بنا جنبی، فاطمہ میری روح ہے، تو روح نبی جہاں پر ہو اس پر یہ ظلم نبی پر ظلم ہے، اور نبی پر ظلم خدا کے ناراض ہونے اور غضب ہونے کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا فمن اذاہا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی۔ اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھوں ہے، مگر جیسا کہ سجادہ نشین صاحب نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ ہم بقدر اس پرندے کے ایک منکار میں ایک قطرہ آب لے کے جائیں، تو ہم اپنی صدا یہاں پہ بلند کر رہے ہیں ان ظالمین کے خلاف جنہوں نے آل محمد کی قبروں کے ساتھ، ازواج رسول کی قبروں کے ساتھ، اصحاب رسول کی قبروں کے ساتھ یہ بے احترامی کی ہے۔ تو ہم صدائے احتجاج ظالم اور ظلم کے خلاف بلند کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے تحت، مگر مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم تمام کائنات کے ہر قوم و مذہب و ملت کے افراد کے ساتھ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، بلکہ اپنی حکومت سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ رسول کے گھرانے کے افراد اور رسول کے اصحاب و ازواج کی جو قبریں ہیں انہیں پھر سے دوبارہ تعمیر کروایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اور روایات صادقہ میں ہے قبر حسین کے چاروں طرف 40,000 ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ تو جب قبر حسین پہ طواف کر رہے ہیں تو قبر مادر حسین پر کیوں نہ ہوں گے؟ جو ملائکہ کا دشمن ہے اگر ان کو اذیت پہنچائے تو بہرحال ہم کسی کی دشمنی سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، ہماری غرض صرف یہ ہے کہ وہ مقام جو گرا دیا گیا اور منہدم کر دیا گیا اس کو اپنی الفت و محدت و محبت کا ہم بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہوئے اس بات کی گزارش ہے اور اس بات کی بھرپور طریقے سے تائید ہے کہ اسے تعمیر کروایا جائے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم موجود ہیں،
ہم سب مل کر کے جتنے بھی محبان و موالیان آل محمد ہیں اس کی تعمیر کر کے دوبارہ دکھائیں گے اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ میں پھر ایک بار اس قبر میں لیٹے ہوئے اس ولی خدا کو سلام کرتا ہوں اور ان سے یہ التجا ہے کہ اس تمام تر خواہشات کی وسیلہ آپ قرار پائیں تاکہ ان کے ظالمین کے دل نرم ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ البقی البقی آل سعود لانا آل سعود لانا بہت بہت سے بلند گاڑی میں رکھے ہوئے لیڈیز اندر اپنا آئے سے گاڑی میں لارا ایک البقی 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 اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا اور دشمنان اہل بیت لانا اور آل سعود لانا البقی 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 اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا البقی 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 اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا ٹیررسٹ ٹیررسٹ آل سعود 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 البقی 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 اور آل سعود لانا اور آل سعود لانا اور حیدری حیدری سلوات البقی 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 ٹیررسٹ 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 البقی 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 اور آل سعود لانا البقی کو مسمار کرنے والوں پہ لانا البقی 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 ٹیررسٹ 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 البقی 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 ٹیررسٹ 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 البقی 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری البقی
اس لیے کہ حجاب اللہ کی مزار بے صاحباں ہے، کھلے آسمان کے نیچے شہزادی کی مزار. تو یہ ہماری محبت ہے جو مستقل ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس احتجاج میں ہمیں بھرپور کامیابی ملے گی. یہ تمام عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتجاج کرے، ہر طرح سے احتجاج کرے. اس وقت تک مستقل طور پر حکومت کے قریب ہو جائے، حکومت کے یعنی یہاں تک احتجاج ہو کہ ہم اس مقام پہ پہنچ کر بھی احتجاج کریں. جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. اور حقیقت یہ ہے تمام مسلمانوں کو احتجاج اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو شہزادی کا روزہ ڈھایا گیا، یہ جو انہدام جنت البقیع کا مسئلہ ہے، یہ صرف 1925 عیسوی کی بات نہیں ہے، بلکہ آل سعود نے ثابت کیا کہ ان کا ذہن بلکہ ان کی رگوں میں بنی امیہ کا خون ہے. اور اس کا آغاز حاکم شام کے دور ہی میں ہو گیا. مستقل تاریخ میں ملتا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی معتبر کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں یہ واقعہ لکھا کہ اس قدر بنی امیہ کو بنی ہاشم سے دشمنی تھی کہ سب سے پہلے جنت البقیع کے جو مزارات ہے اس کو ڈھانے کا حکم معاویہ نے دیا تھا. اور جب جناب امیر حمزہ کی مزار پر کدھاڑ ماری گئی تو مزار سے خون جاری ہوا. آج بھی وہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، جذب القلوب، جس کا اردو ترجمہ تاریخ مدینہ کے نام سے ہے، اور اس کا میں نے PDF بھی بنایا ہے. تو یہ ابتدا ہو گئی تھی اور وہی خون آج تک امراور ہے. آج تک بنی امیہ کی نسلیں اسی انداز سے چل رہی ہے. تو تمام عالم اسلام کی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے کہ نہ صرف وہاں پہ اہل بیت کے قبور ہے بلکہ صحابہ کے بھی قبور ہے، پیغمبر اکرم کے چچا کی بھی قبر ہے. تو جو صحابیت کا دم بھرتے ہیں ان مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ احتجاج کرے، نہ صرف اہل بیت کے بلکہ صحابہ کے بھی قبور ہے. تو تمام عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ یہ احتجاج کرے. اور انشاءاللہ ہمارے امام ہمارے سروں پر ہے، اور یہ جو آپ کا احتجاج ہے یہ نصرت امام ہے، بلکہ آپ امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہے، آل سعود کہ جس نے اتنا بڑا ظلم ڈھایا. آج سے 10 سال پہلے میں نے یہ شعر کہا تھا کہ مسمار کر کے روضہ بنت رسول کو امت نے گویا خانہ کعبہ کو ڈھا دیا. اس عظمت کی شہزادی ہے کہ جس کے احترام میں پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے دروازے پہ آ کے رسول اکرم آواز دیتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، السلام علیکہ یا مادن الرسالہ، کہ جس کے در کی تعظیم خود پیغمبر کرتے تھے. تو یقیناً ان کے روضے کو مسمار کرنا آل سعود کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کو انہوں نے مسمار کیا. ارباب اعضاء، اب وہ وقت آئے گا کہ اگر اسی طرح سارے مسلمان خاموش رہے تو ایک دن گنبد خضرا کو بھی ڈھانے کا حکم دیا جائے گا. اس لیے کہ اس فتوے پر جو ابن تیمیہ نے دیا تھا مسلسل وہ گامزن ہے، اور یہ قوتیں، یہ نظریات جو بنی امیہ نے قائم کی ہے، یہ قبریں ہیں، سب ان قبروں کو ڈھا دو اور زمین بوس کر دو. اور پھر کہا گیا کہ 4 بالغ سے زیادہ بڑی قبر نہیں ہونی چاہیے. چلیے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو گنبد کو گرانے کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ جو گنبد جناب زہرا کے قبر اطہر پر تھا اس گنبد کو منہدم کیا گیا. آج رسول اسلام کی وہ بیٹی کی قبر دھوپ میں پڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی چلانا کرنے والا موجود نہیں ہے، کوئی آبیاری کرنے والا موجود نہیں ہے. اگر چاہنے والے اپنے عقیدت مندی کے ساتھ جا کر کے اگر
وہاں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس محبت کے اظہار میں انہیں تازیانے مارے جاتے ہیں، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا یہ محبت کا طریقہ ہے؟ جو اللہ نے تم سے مانگا تھا، تم اپنے آپ کو مسلمان حکومت کہتے ہو، تم سے اچھی تو ہمارے ہندوستان کی حکومت ہے کہ جس نے ہمارے تمام امام باڑہ کو، تمام مجلسوں کو، تمام عزاداری مولا حسین کو بہتر انداز میں کرنے کا ہمیں موقع فراہم عطا کرتی ہے۔ یا علی، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ یا علی، اللہم صلی اللہ۔ اگر تمہارے پاس جواز ہے گرانے کا اور تم کہتے ہو کہ ہم گنبد گرا رہے ہیں، تو اگر تمہارے میں دم ہے تو پھر رسول اسلام کا گنبد گرا کے دکھاؤ۔ آج جو گنبد خضرا رسول اسلام کے نام سے وہاں پر مصروف ہے، تو وہاں پر جا کے اس گنبد کو گرا کے تو دکھاؤ، تمہاری اوقات کا پتہ چل جائے گا جب ساری کائنات سے احتجاج ہونے لگیں گے، اور جب تمہیں تمہاری اپنی اوقات کا اور تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ تمہارے بساط کیا ہے۔ لیکن نہیں، تم کو گنبد خضرا رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کیسے پورے کرو گے؟ تمہیں شراب پینے کے پیسے کہاں سے ملیں گے؟ اگر تم نے گنبد خضرا کو گرا دیا تو تمہاری شراب کے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے، تمہارے جوئے خانے بند ہو جائیں گے۔ لہذا تم نے پیسہ کمانے کی خاطر گنبد خضرا کو باقی رکھا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج 1344 ہجری میں جناب زہرا کے اس گنبد کو گرایا گیا۔ کیسے گرایا گیا؟ آپ حضرات نے دیکھا، ملعونین آگے بڑھتے ہیں، کوئی ہتھوڑا مارتا ہے تو کوئی تبر مارتا ہے، کوئی لکڑی مارتا ہے تو کوئی بندوقوں سے جناب زہرا کے اس مزار پر گولیاں چلاتے ہیں۔ یہ بتا دیا ہم کس کی نسل کے ہیں۔ جس طریقے سے اہل بیت اطہار کے کڑی امام حسین کو کربلا میں گھیر کر مارا گیا، اسی طریقے سے جناب زہرا کے روضے کو منہدم کیا گیا۔ 1344 ہجری میں منہدم ہوا، ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ، اور آج 101 برس ہو گیا ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ اور میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن بطور سبق آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں میرے پڑوس، میرے قریبی رشتے میں جو نا جنازہ ہے، ابھی ظہر میں ہے، تو میں کل صبح سے یہی میں سوچ میں تھا تو کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے زمین نے کہا کہ اے خیر الدین صوفی، تیرے امتحان کا وقت ہے، تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ان کی مجلس تیرے لیے ضروری ہے، تیرے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس مجلس سے آج جو محروم ہے ان کی مغفرت ہو جائے، یہ میرا ایمان ہے اور ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سعودی عرب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنت البقیع میں جو صحابہ، جو اہل بیت اطہار کی مزارات ہیں، صحابہ کرام کی مزارات ہیں، وہاں پر جو بے حرمتی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، اس کا تدارک کیا جائے۔ ابھی مولانا نے کہا کہ ہم حکومت سعودی عرب کے محتاج نہیں ہیں، اگر ہم کو وقت دیا جائے اور ہم کو اجازت دیا جائے تو ہم خاتون جنت کا روضہ ایسا بنا دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں یہ چند الفاظ عقیدتاً میں نے پیش کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور مولا کائنات سے مجھے امید ہے کہ میری یہ شرکت کو قبول کرے اور کوئی ایک ایسا راستہ ہمارے لیے فراہم ہو جائے کہ ہم خاتون جنت کے مزار مبارک کے پر جو نا نیا جو نا روضہ بنتے ہوئے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ خدا البقیع ہے کہ جو پیغمبر کے بعد اپنے پچھلے دین پر پلٹ گئے ہیں، یہ اب پیغمبر کے دین پر نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ
اپنے پرچم پر لکھا کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ قرآن کی روح سے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم پیغمبر کو مانتے ہو تو پیغمبر کی بات مانو، ان کی عزت کرو، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ کہا تعظیم کیسے ہوگی؟ تعظیم ایسے ہی تو ہوگی جس کا پیغمبر احترام کرتے ہیں اس کا احترام کرو، پیغمبر کا احترام کہلائے گا۔ یہ پہلی بات۔ کہا دوسری بات، قرآن مجید کی صاف آیت مبارکہ ہے کہ جس میں ارشاد ہوا، اے میرے حبیب قل قد جاءکم رسلی من قبلی بالبینات وبما قلتم فلما تقتلوهم فلما قتلوهم ان کنتم صادقین۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو تم سے پہلے بھی، یہ سب یہودیوں سے خطاب کر رہی ہے آیت مبارکہ، مجھ سے پہلے بھی کچھ انبیاء آئے روشن دلیلوں کے ساتھ، اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ میں کہوں قرآن مجید کی آیت مبارکہ رہتی دنیا تک اس کا پیغام زندہ رہنے والا ہے۔ قرآن کا پیغام زندہ و جاوید ہے، قرآن کی آیتیں زندہ ہیں، قرآن کا پیغام زندہ ہے۔ اگر قرآن میں کہہ دیا گیا کہ کاظمین پر لعنت ہے تو یہ لعنت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اگر قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ظالمین پر لعنت ہے تو قیامت تک ظالمین پر لعنت ہے۔ یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ سچے ہیں تو انہوں نے کیوں اپنے پہلے انبیاء کو قتل کیا؟ میں کہوں قتل تو ان کے اجداد نے کیا ہے، قرآن ان کو قاتل ٹھہرا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم قاتل ہو، میں کہوں قرآن جو کلام پاک ہے کہ جس کا ہر ایک لفظ حجت ہے، کیا یہ مناسب ہے جس نے قتل نہیں کیا اسے قاتل ٹھہرایا جائے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا۔ جتنے قیامت تک آنے والے یہودی ہیں ان سب کو قرآن قاتل بتا رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں اے میرے رب العزت، قرآن کی ہر ایک آیت قیامت تک زندہ و جاوید ہے، لیکن مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا، قتل تو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا تو ان کو قاتل ٹھہرا رہا ہے جو آج کی نسل ہے، جو آج کی نہیں۔ یہ فکر ایک انسانیت کی ہے، یہ فکر ایک انسانیت کی ہے، کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے ہمارا جمع ہونا، ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے انسانیت۔ انسانیت پہ جو ظلم ڈھایا ہے کرب و بلا میں، اس کے بعد بھی سیدہ عالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پردہ ہونے کے بعد بھی آپ کے روضے کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ آپ جب تشریف فرما ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے احترام میں اٹھ کے ٹھہرے ہو جاتے۔ تو خیر وقت کا تقاضا ہے، ذاکرین علماء اکرام بیٹھے ہیں، ہم سے یہ دعا ہے کہ جلد سے جلد جنت البقیع تعمیر ہو جائے، ہم سب ایک جٹ ہو جائے، اہل بیت و اطہار کے چاہنے والے، رسول اللہ کے چاہنے والے۔ رسول اللہ کو جب مانتے ہو تو اہل بیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جب آپ باپ کو مانتے ہو تو باپ کے ساتھ اس کے بیٹے، خاندان، اہل عیال کو بھی ماننا ضروری ہے۔ مد ایک علی بے شک۔ اسی محبوب الہی کا فرمان ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو ظاہرین آپ سے گزارش ہے کہ یہ احتجاج جو ہم کر رہے ہیں، جیسے کہ علماء نے فرمایا، یہ صرف 8 شوال کا احتجاج نہیں ہے یا 10 محرم کا نہیں ہے، ہم کو تو عمر بھر جب تک جنت البقیع تعمیر نہ ہو جائے جب تک احتجاج کرتے رہنا ہے۔ صرف
صرف 8 شوال جب تک بن جائے ہم کو جب تک احتجاج کرنا ہے. اور یہ بخیہ آرگنائزیشن کا میں شکر گزار ہوں جو اس گنہگار کو اس موقع دیے کچھ چند الفاظ بیان کرنے کا. میں سبھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جٹ ہو جائے, سیدہ عالمین کے روزہ بننے کے لیے اہل بیت کے معاملے میں ایک جٹ ہو جائے, جو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمان تھا. رسول اللہ اور ان کے گھرانے کے لیے ایک جٹ ہو جائے. کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, جب بات رسول اور اس کے گھرانے کی آتی ہے تو بس دو چیز ہوتی ہے, ایک حسینیت اور ایک یزیدیت. یا تو حسین کے ساتھ ہو جاؤ یا تو یزید کے ساتھ ہو جاؤ. لبیک یا حسین. تو جتنے بھی صوفیاء اکرام ہیں بر صغیر میں, سب کا یہی پیغام رہا ہے. کسی نے تفراتفری نہیں کی, چاہے وہ غریب نواز ہو, چاہے ان کے قطب الدین بختیار کاکی ہو, نظام الدین اولیاء ہو, صابر علاء الدین اولیاء ہو, جو بھی اولیاء اکرام جتنے بھی آرام فرما رہے ہیں بر صغیر میں, کسی نے الگ نئی فرقے بازی نہیں کی. جب رسول اور اہل بیت و اطہار کا نام آتا ہے تو سب کو ایک ہونے کے لیے پیغام دیا ہے. چاہے وہ غریب نواز ہو, چاہے ہر اولیاء کوئی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو, سب نے یہی پیغام دیا. پر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, دوڑتے تھے شہزادی کی طرف. اور پیغمبر شہزادی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے, چہرے کا بوسہ دیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسِهِ, پیغمبر اپنی جگہ پر, بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اپنی ردا بچھا کر کے اس پر شہزادی کو بیٹھالتے تھے. یہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں ہے, کلما, جب بھی, یعنی اچانک ایک بار ہو گیا یا دو بار ہو گیا نہیں, جب بھی شہزادی آتی تھی تب پیغمبر کا یہی کردار تھا کہ پیغمبر اپنی جگہ پر بیٹھالتے تھے. پیغمبر کی جگہ پر آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک کسی کو حق نہیں تھا بیٹھنے کا. یہ ایک عظیم رتبہ ہے پیغمبر کا. پیغمبر سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. ان کا احترام تمام انبیاء پر واجب ہے. ان کی جگہ پر کسی میں جرات نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ جائے. لیکن اگر کوئی ان کی جگہ پر بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تھی. اور یہ بھی ایک جملہ گزارش کرتا چلوں کہ جب پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں شہزادی کے احترام میں تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے, کیا نوح بیٹھے رہیں گے, کیا یعقوب بیٹھے رہیں گے, کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا احترام انبیاء کرتے ہوں, اگر اس کی قبر کی کوئی توہین کر رہا ہے تو وہ صرف حضرت زہرا کی توہین نہیں کر رہا ہے بلکہ سارے انبیاء کی توہین کر رہا ہے. اور یہ احتجاج, بس آخری بات ہے, یہ احتجاج دنیا کے سامنے, انصاف پسند فکر رکھنے والوں کے سامنے یہ احتجاج ہو رہا ہے تاکہ یہ ملعون حکومت کہ جس نے شہزادی کے روضے کو مسمار کیا ہے ان کے سامنے یہ احتجاج ہو سکے. اور یہ ایک ذریعہ ہے. ہم اپنی حکومت, تلنگانہ کی حکومت, ہندوستان گورنمنٹ کے سامنے یہ احتجاج پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری آوازوں کو ان ملعون فکر رکھنے والی حکومت تک پہنچائیں تاکہ ہمارا احتجاج درج کرایا جا سکے اور وہاں شہزادی کا روضہ تعمیر ہو. اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف احتجاج ہی, صرف دنیاوی احتجاج نہیں ہے بلکہ اس میں اخلاص اور یہ عبادی بھی ہے. ہم اپنے زمانے کے امام کے سامنے یہ احتجاج ان کے سامنے فریاد کی شکل میں, استغاثہ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ اے یوسف زہرا, ہم آپ کے سامنے یہ استغاثہ کر رہے ہیں,
ہماری دعائیں شاید بارگاہ احدیت میں کچھ سمجھا ہی نہیں، آئے آ کر اپنے انٹلیکچوئل سے اپنے علماء سے سوال کریں، اس کا مسئلہ حل کرائیں، اس کے بعد پھر آپ یہ کریں۔ انہوں نے جو ضعیف حدیثوں کو لے کر، جھوٹی حدیثوں کو لے کر کہ خبروں کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے، یہ خبروں کی پرستش کرتے ہیں، اس کا خود جواب یہ ہے کہ آج سے 100 سال قبل تک وہاں مزارات موجود تھے۔ کیا دوسرے ہمارے گزشتہ علماء کو یہ عقل نہیں تھی؟ یہ بدعت ہے؟ ان پہ دعائیں مانگنا یہ بدعت ہے؟ کیا ہم سے 100 سال پہلے کے جو گزشتہ علماء تھے کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ اصحاب گزرے، تابعین گزرے، وہ دعائیں مانگتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ جو آج کے یہ عرب بدو کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور انہوں نے خبروں کو اٹھا دیا؟ جان گرامی، یہ شعور لانے کی ضرورت ہے آج ساری دنیا میں کہ آج سے 100 سال قبل تک ان مزارات پر لوگ جایا کرتے تھے، زیارت پڑھا کرتے تھے، ان پر چادریں چڑھائی جاتی تھی۔ آج بھی الحمدللہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں آزادی ہے، آپ دیکھیں کس قدر مزارات ہے، چاہے وہ کوئی بھی اولیاء خدا میں سے ہو، بزرگوں میں سے ہو، ہر مذہب اور دین کے ان کے بزرگوں کی قبروں کا احترام ہر ملک دیتا ہے۔ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، یہ بشری حقوق میں سے ہے۔ اگر اس میسیج کو اگر ہم دنیا تک پہنچا دیے، یہ البقیع کے پروگراموں میں، یہ ریلی میں صرف شیعہ نہیں ہوں گے بلکہ ہر مذہب کا آدمی ہوگا، شامل ہوگا، ہر دین کا آدمی اس میں شامل ہوگا اور آواز اٹھائے گا کہ ان قبروں کی تعمیر کی جائے، اس لیے کہ ان قبروں میں سے قبر ایسی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرضا لرضاہا فاطمہ بضعۃ منی۔ جان کرامی، یہ اہمیت ہے کہ جنت البقیع کہ مسئلے کو ہم دنیا تک پہنچائے، صرف سال میں ایک مرتبہ ہی نہیں کہ 8 شوال آ جائیں جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائیں، نہیں، اس پر باضابطہ ایک علمی کام ہونا چاہیے، اس پر مقالے لکھنا چاہیے، لوگوں تک دنیا بھر تک پیغام پہنچائے، یہ صرف ہم اپنے منطقے تک محدود نہ کریں۔ آج دیکھیں کہ آج ہم جو آج یہاں پر یہ احتجاجی جلسہ رکھے ہیں، یہ علاقہ جو ہے یہ دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ بھئی ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، کیوں سیاہ پوش ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس قبرستان کو کہ جو مقدس قبرستان ہے جہاں پر 5 معصومین کی قبریں ہیں، 4 امام موجود ہیں ہمارے، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اسے اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، ان کی قبروں کو ڈھایا گیا ہے، اور آج ان قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ جو نہ کوئی سایہ ہے، نہ کسی زائر کو زیارت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ظلم اہل بیت کر کب تک ہوگا؟ یہ دنیا تک ہم پیغام پہنچانے کے لیے یہ احتجاجی جلسہ یہاں کر رہے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، جنہوں نے جنت البقیع کو ڈھایا ہے جہنم واصل فرما، اور آج بھی جو رکاوٹ بن رہے ہیں جنت البقیع کی تعمیر میں، اللہ ان سب کو جہنم واصل فرما۔ وآخر الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے، بس اتنا آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے اور دنیا کے سامنے یہ مطالبہ اپنا پیش کرنا ہے کہ ہمارے دل مجروح ہیں، ہمارے ساتھ ستم ہوا ہے ہمارے عقائد کے اعتبار سے اور دنیا کے آزاد قانون کے اعتبار سے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ کسی پر تھوپے، اور سعودی گورنمنٹ آل سعود نے پوری دنیا کے اوپر اپنا عقیدہ تھوپا ہے، جبکہ مسلمانوں کے اکثر فرقے اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ قبروں کی تعمیر نہ کی جائے اور قبروں کا احترام نہ کیا جائے۔ لہٰذا ساری دنیا میں ہماری آواز یہ جانی چاہیے کہ ہمارے اس عقیدے کا احترام ہونا چاہیے، اور سعودی کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ آپ آج کی آزاد دنیا کے اعتبار سے یہ غلط کر رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں پر اپنا عقیدہ تھوپ رہے ہیں، گرچہ ہم اس کے عادی ہیں۔ شروع سے آپ دیکھیں، تاریخ اسلام پڑھ لیں، پنجتن پاک سے آپ شروع کریں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، جب اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو ان کے جنازے کی بے حرمتی ان لوگوں نے اس اعتبار سے کی کہ جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہم جس کو مانتے ہیں وہی لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے جنازے کا احترام کیا۔
اس کے بعد مولا کائنات کے جنازے، جبکہ ان کی حکومت کا زمانہ تھا، یہی ٹیررسٹ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے مولا کائنات کے جنازے کو بہت ہی پوشیدہ طریقے سے رات میں لے جا کے دفن کیا گیا، اور بہت دن تک انہی ٹیررسٹوں کی وجہ سے مولا کائنات کے قبر کے نشان کو چھپا کے رکھا گیا تھا۔ اور یہی وجہ انہی کا نظریہ، یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، جب سے پیغمبر نے آنکھ بند کی تب سے یہ نظریہ چل رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے جناب شہزادی کونین کا جنازہ رات کے اندھیرے میں چند گھر کے لوگوں نے لے جا کر کے دفن کیا، اور پھر ان کا ظلم اتنا آگے بڑھا کہ جب دن کے اجالے میں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے جایا گیا تو ان کے وارثوں نے، ان کے بڑوں نے جناب امام حسن کے جنازے پر تیر برسایا، اور پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے۔ پنجتن پاک ان کا سلسلہ یہ ہے، اور وہ سلسلہ ان کا آج تک چل رہا ہے۔ ہم اس سلسلے سے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے جنازے کا احترام کیا، ہم اس سلسلے کو ماننے والے ہیں جنہوں نے مولا کائنات کے جنازے کا احترام کیا، ہم اس سلسلے سے ہیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کا احترام کیا، ہم اس سلسلے سے ہیں جو آج بھی امام حسین کی مظلومی پر آنسو بہاتے ہیں۔ لہذا یہ سلسلہ اس زمانے سے اس زمانے تک چلا آ رہا ہے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ کربلا میں شریک ہوتے، لہذا نے سرکار دو عالم سید الانبیاء رحمت للعالمین کے ذات مقدس پر طعن کیا، تشنیع کیا، کتاب لکھی محمد بن عبد الوہاب نے، ملعون نے اپنی کتاب التوحید اور کتاب التوحید میں رسول اللہ پر کئی طعن کیے، اور اس کا جواب خود اس کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے صواعق الہیہ سے دیا۔ اب آپ دیکھیں، ان لوگوں نے بقیع میں صحابہ کے بھی مزار توڑے، اہل بیت کے بھی مزار توڑے، ائمہ اہل بیت کے مزار توڑے، دختر سید الانبیاء کے مزار کو توڑا، اور حد تو یہ ہے کہ مسجد منارتین کو شہید کیا، مسجد مائدہ کو شہید کیا۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بطور خاص سن لیجئے، ایک دو جملے بات تمام ہو جائے، کہ اللہ کے گھروں کو بھی ان لوگوں نے توڑا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی صاحب جو ہندوستان میں خلافت تحریک کے بانی ہیں، سلطنت عثمانیہ کی زوال شدہ سلطنت عثمانیہ کی خلافت تحریک کو احیاء خلافت کے لیے جو تحریک مولانا محمد علی جوہر نے چلائی تھی، انہوں نے کتاب لکھی خلافت رپورٹ کمیٹی، جسے برٹش گورنمنٹ نے شائع کیا، جس کا میرے پاس حوالہ ہے اور جس کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں تصویریں ہیں کہ ان لوگوں نے مسجدیں بھی ڈھائی ہیں، تو جو مسجد ڈھا دے وہ مسلمان نہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے بھائی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تو سب سے پہلے تو سپاہ صحابہ کو چاہیے تھا کہ کم سے کم اپنے صحابہ کے مزارات کے لیے تو کھڑے ہوتے۔ تو جو لوگ آج صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور جنت البقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صحابہ کا نعرہ بھی صرف ایک خاص سیاسی ذہن کے تحت کرتے ہیں، ورنہ صحابہ سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی سے بھی تعلق نہیں ہے، اللہ سے بھی تعلق نہیں ہے، اور جس کا یہاں کسی سے تعلق نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سعودی ہوتا ہے، وہ مسلم نہیں ہوتا۔ اور سعودی کو اصلاً یہودی کہتے ہیں، یہودی اور سعودی دونوں ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس تحریک کو چلانے کا مقصد اس منصوبے پر عمل آوری تھی، اور مناظرہ ہوا۔ میں مختلف مقررین کو سنتا رہا، ابھی مولانا عسکری صاحب نے کہا کہ اس پہ مناظرہ ہونا چاہیے۔ ہاں، دوبارہ ہونا چاہیے۔ اور مناظرے کے لیے آئے گا کون؟ سرکار وحید خراسانی دامت اللہ العالی نے دعوت مناظرہ دیا تھا سعودیوں کو، مگر کون آیا؟ کوئی آتا نہیں ہے۔ انہیں جو کرنا تھا وہ کر چکے، ان کا جو مقصد تھا اسرائیل کے مقصد کو انہوں نے پورا کیا۔
मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने हिंदुस्तान से जो डेलीगेशन गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, यहाँ के मुसलमानों में हम हमा पैदा हुआ था, बाज़ाब्ता मुनाजरा हुआ और काजी बलहीद से यानी पलीद से मुनाजरा हुआ नजद की सरजमीन पर, और इस मुनाजरे में सुलेमान नदवी कामयाब हुए थे। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु रूही व क़ल्बी। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीरें हो भी चुकी हैं और वक्त भी नहीं बचा, सिर्फ 3-4 जुमले जो कि शायद 2 या 3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। ये एहतजाज न सिर्फ ये कि हैदराबाद तेलंगाना में मुनक़िद हो रहा है, बल्कि सारी दुनिया में आज की तारीख़ और इस तारीख़ की मुनासिबत से बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस बेशर्म सिलसिले आले सऊद व यहूद पर ज़ाहिर है कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि 100 कुछ साल हो रहे हैं, 101 साल तकरीबन, 1925 में पहली इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हुई थी, जन्नतुल मुअल्ला, जिसमें पैगंबर की वालिदा और पैगंबर के वालिद और उनके अजदाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अबू तालिब वग़ैरह और दीगर अकाबरीन खानवाद पैगंबर की बहुत सारी कब्रें, जिनको सबसे पहले मिस्मार कर दिया गया। लेकिन जब सारी दुनिया को खामोश देखा तो जुर्अतें बढ़ी, बस यही 2 जुमले हैं बोलना है जो मुझे, जुर्अतें बढ़ी और उन्होंने जन्नतुल बकी, जिसमें अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की कबूर हैं, क़ल्बे रिसालत मआब फातिमा ज़हरा की 1925 तक कुब्बे रोज़े बने हुए थे। ये पूरी तरह से साबित है, इन रोज़ों को मिस्मार कर दिया। बाज़ लोग पूछते हैं कि आपके इस एहतजाज से जो आप यहाँ बैठकर हिंदुस्तान में और दुनिया भर में कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा है क्या? इससे रोज़े तामीर हो जाएंगे? कुछ लोग सिर्फ सवाल करते हैं हमारे एहतजाज पर, और कुछ ऐसे भी बेहुदा हैं कि जो हमारे एहतजाज का मजाक भी बनाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो हमारे एहतजाज का भी मजाक बनाते हैं। उनका जवाब ये है कि हो सकता है कि हमारे इस एहतजाज से रोज़ाए जन्नतुल बकी तामीर न हो, लेकिन कम अज कम इतना होगा कि इस एहतजाज की वजह से आले सऊद जैसे बेशर्मों की रोज़े रसूल ढा देने की जुर्रत न होगी। सबसे अहम बात यह है कि कम से कम मजीद का बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं 2-3 जुमले अर्ज करना चाहता हूं। हम उस हिंदुस्तान में, उस भारत में रहते हैं कि जिस भारत में, जिस हिंदुस्तान में यादगारों का एहतराम किया जाता है। आप देखिए, जब भी दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, कोई कायद हमारे भारत में, हिंदुस्तान में आता है तो उसको गांधी समाधि पे ले जाया जाता है। गांधी जिंदा नहीं है, लेकिन गांधी समाधि पर ले जाया जाता है। वो मना कर देता कि भाई मैं क्या करूंगा गांधी समाधि पे जाकर। जो हिंदुस्तान में लोग हिंदुस्तान पे कुर्बान हो गए, उनके नाम से शहीद स्मारक बनाया जाता है, शहीदों के नाम से रोड बनाए जाते हैं। लेकिन अफसोस है इस आले सऊद पर कि जिन्होंने, अच्छा आपको कब्रों से प्रॉब्लम था तो आपने इमाम हसन का घर को क्यों मुनहदिम किया? आपको उस घर से क्या प्रॉब्लम थी? आपने जनाबे सैयदा का बैतुल हुस्न क्यों मुनहदिम किया? जनाबे खदीजतुल कुबरा का घर मक्का मुअज़्ज़मा में मुनहदिम करके वहां पे वाशरूम बनाया इन आले सऊद ने।
اہل بیت کے دشمنی کا اظہار کیا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قبروں کو کیوں منہدم کیا، روزوں کو کیوں منہدم کیا؟ دیکھیے آیہ تطہیر تو آپ نے بار بار سنی ہوگی اور بہت سنی ہوگی۔ آیہ تطہیر میں صاف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ سے رجس کو دور رکھا۔ رجس جو ہوگا وہ خود اہل البیت سے دور رہے گا، طہارت جو ہوگی وہ خود اہل بیت کے قریب آتی چلی جائے گی۔ انہوں نے روزوں کو اس لیے منہدم کیا کہ یہ تھے نجاست، اہل بیت کے روزے ہوتے طہارت، یہ وہاں جاتے نہیں، دنیا کے سامنے ان کی نجاست آ جاتی، جو روزوں کے اندر جاتے ان کی طہارت سامنے آ جاتی، تو اپنی نجاست کو چھپانے کے لیے انہوں نے روزوں کو منہدم کیا کہ جب روزے ہوں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں، نہ نجاست کا پتہ چلے گا نہ طہارت کا پتہ چلے گا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ میں نے جو آیت سرنامہ گفتگو میں پڑھی سورہ مبارکہ صف کی 8ویں آیت، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دیکھو یاد رکھو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ جلتا رہے گا، ان کی پھونکیں ختم ہو جائیں گی، ان کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، ان کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا چراغ جل رہا تھا، روشن ہے، روشن رہے گا۔ اور بس آخری سوال آپ سب کی طرف سے میں آل سعود سے کرتا ہوں، تم بہت بدعت کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ جس کا نام تم نے سعودی عرب رکھا ہے اس کا پہلے نام کیا تھا؟ جزاکم اللہ، حجاز نام تھا، حجاز۔ تم نے سعودی عرب جو نام رکھا، کوئی حدیث دکھاؤ رسول کی کہ رسول نے کہا ہو کہ سعودی عرب نام رکھو، قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ کہ قرآن نے کہا ہو سعودی عرب نام رکھو۔ ارے تم اپنے نجس بزرگ کے نام پر نام رکھو تو بدعت نہیں، اور جن کو قرآن نے مرکز طہارت کہا، میں کہتا اگر تم اپنے پرچم کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، اگر اتنی ہی تم کو محبت ہے آل سعود والو، وہ مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے، تو یہ ان کے ذہن میں کہ پہلے یہ لوگ ہمارا سب لے چکے ہیں، وہی چیز چلی آ رہی ہے۔ تو 1216 میں کربلا معلیٰ پر حملہ کرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کربلا سے لوٹا اس کو لے کے آئے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابیض، مقام ابیض۔ مقام ابیض میں آ کر کے پھر ان مالوں کی تقسیم ہوئی جو شیعوں سے لوٹ کے گئے تھے، جس میں خمس، دیکھیے اب یہاں آیا وہ 1/5 لے لیا آل سعود نے، عبدالعزیز بن سعودیہ اس کے گرگوں نے کتنا لیا؟ 1/5۔ اس کے بعد جو فوجی تھے اس میں 2 قسمیں تھیں، کچھ پیادے تھے کچھ سوار، تو جو پیادے تھے ان کو 1 حصہ، جو سوار تھے ان کو بولیے 2 حصہ دیا گیا۔ یہ اس طرح تقسیم کیا مطلب؟ یہ تقسیم بتا رہی ہے کہ ہمارا جھگڑا آج کا نہیں ہے، ہم جیسے یزید نے بدلہ لیا تھا بدر کا، ویسے ہی ہم آج ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس کا۔ تو ایک بات یہ طے ہوئی کہ آل سعود کا معاملہ خالی، اس کی دلیل میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ لکھتے ہیں ایک صاحب جن کا نام ہے جمیل صدقی زہاوی، جمیل صدقی زہاوی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فتح طائف کے سلسلے میں کہ 6 مہینے کا بچہ تو نہیں ہے لیکن طفل شیرخوار، دودھ پیتا بچہ، اب اللہ عالم اس کی عمر 6 مہینے تھی، سال بھر تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں کے سینے پہ تھا اور اس کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اس کا سر قلم کیا گیا۔ کتنے دن کے بچے کا؟ شیرخوار، دودھ پیتا بچہ، پورا گھر مار دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب گھر میں کوئی نہیں بچا تو اب راستے میں دکانوں میں لوٹ پاٹ کی۔ تو یہ سب چیزیں دشمنی کی بنیاد پر ہیں کہ نہیں؟ دشمنی کس سے ہے؟ پھر وہی بات میں آخری تمام ہو گئے، ان کو دشمنی ذاتی طور پر صرف جناب زہرا سے نہیں ہے، صرف
اہل بیت سے نہیں ہے، بلکہ اب یہاں ایک کتاب اور ہے، اس کا نام ہے الدر السنیہ۔ کیا نام ہے؟ الدر السنیہ۔ در سنیہ میں لکھتے ہیں محمد، قرآن میں آیت ہے، بولیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن میں ہے نا، حکم قرآنی ہے، نبی پر صلوات پڑھو، اور کس سب سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، مومنوں سے ہے۔ یہاں کے اوپر در سنیہ میں لکھتے ہیں یہ جناب کہ عبد الوہاب کو، عبد الوہاب تو بیچارے باپ تھے، بیٹا محمد ابن عبد الوہاب کو رسول اللہ پر محمد ابن عبد الوہاب کو رسول اللہ پر صلوات پڑھنے سے تکلیف ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ منع کرتا تھا کہ خبردار رسول اللہ پہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ تو بات کہاں آئی؟ یہ بقی کا میٹر صرف نہیں ہے، یہ وہ، اور آج کے حالات نے بالکل ثابت کر دیا ہے کہ یہودی کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ یہ تو بالکل آج بالکل واضح ہو گیا، کنفرم ہو گیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے بہت استفادہ کیا، بہت کچھ سیکھا یہاں آ کر کے، خاص کر کے مولانا معصوم صاحب قبلہ کی جو تقریر تھی، تیار کی ہوئی تقریر تھی، ہمارے بھائی مطلوب صاحب کی جو تقریر تھی، اور بھی جو ماشاءاللہ انہوں نے تقریریں کی، اچھی لگی۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے یہ دیکھو نا، پوری دھوپ یہاں آ رہی ہے، آپ تو ادھر بیٹھے ہیں علی بھائی، اس طرف دیکھیے پوری دھوپ آ رہی ہے، اور آدمی 10 بجے سے بیٹھا ہے۔ خدا یا اللہ یا صاحب الزمان، ان لوگوں کی کوششوں کو خدا قبول فرما بحق صاحب الزمان، جلد از جلد روزے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، جنت البقیع آرگنائزیشن، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ بڑی اچھی بات کہی ہمارے بھائی مطلوب مہدی صاحب نے، یہ معاملہ 8 شوال کا نہیں ہے۔ کسی کا گھر گرتا ہے تو وہ ایک دن کو اس کو اذیت نہیں ہوتی، جب تک تعمیر نہیں ہو جاتا تب تک وہ اذیت میں رہتا ہے۔ ہمارے گھروں کی کیا اوقات ہے اہل بیت کے مقابلے میں۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم مستقل کوشش میں لگے رہیں، دعا میں لگے رہیں۔ یا صاحب الزمان، آپ سے فریاد ہے مولا، وہی بقول مطلوب صاحب کہ ہماری دعا میں تو دم نہیں ہے، کسی نے ابھی بہت اچھی بات کی، لیکن مولا آپ کی دعا میں تو اثر ہے نا۔ آپ ایک ہاتھ اٹھا دیجیے آقا، خدا ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور بقیع غرقت کی تعمیر پھر سے انشاءاللہ اس سے بہتر اور عالی شان طریقے پر انشاءاللہ ہو، اور ہم سب کو آج تو اللہ توفیق دے، جائیے ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت کیجیے، خدا زندہ رکھنا، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک عالی شان روزوں کی زیارت نہ کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انہوں نے وہ مال لوٹ کے، یہ بات رہ گئی تھی، ایک سیکنڈ، بانٹا کیوں خمس کے طور پر؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہاں خمس بانٹا گیا تھا ہم کو لوٹ کے، یہ اس کا انتقام ہے۔ تو یہ آپ سوچ کے نکلیے یہاں سے کہ انہدام بقی یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ خیبر کا بدلہ ہے، یہ خندق کا بدلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے تمام مومنین مومنات اور خصوصی طور پہ علماء ذاکرین جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس چھوٹی سی گزارش پر یہاں پر تشریف لے آئیں، اور جیسا کہ وسیع حسن صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ آپ لوگ کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ہماری کمیٹی آپ سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا اتنا وقت 3 گھنٹے
कोई इस थोड़ा सा सीज़न में 3 घंटे देना इतनी गर्मी में कोई मुमकिन नहीं था, फिर भी आप लोग ने इतना टाइम दिया है। तो बकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ़र्दन पुलिस का, मीडिया का, बल्दिया महकुमा का और उलमाए ज़ाकिरीन और हमारे जहाँ जहाँ से लोग अपना अपना एक नजराने क़िदत लेकर आए थे, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में इसी सिलसिले के 4 मिसरे जो सालाना हैं वो मैं पेश करके इख्तिताम को पहुँचाता हूँ। एक आवाज़ बुलंद सलवात ने फरमा दिया। हमारे हाल पर नजरे करम सरकार फरमाए, हमारे हाल पर नजरे करम सरकार फरमाए, कहीं ऐसा न हो दिल में तमन्ना लेके मर जाए, इसी उम्मीद पर थामे हुए हैं आस की डोरी, बखी तामीर हो और उसके हम मजदूर कहलाए। कावद बुलंद सलावत। हुसैनी गम का नुमाइंदा RMS चैनल मिसाले शम्स है ताबिंदा, RMS चैनल सदाए सहरा ये पहुंचा रहा है घर घर में, हजारों साल रहे जिंदा RMS चैनल। बचपन हो, लड़कपन हो, जवानी के ज़ईफी, सबकी है पसंद एक वक्त RMS चैनल।